بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا ہمارا یہ 20واں لیکچر ہے اور آج اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر ایم سی کیوز اللغہ الحدیث سے ان کا تعلق ہے۔ علم اللغہ الحدیث سے ان ایم سی کیوز کا تعلق ہے۔ کچھ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ بھی ہوں گے اور کچھ آسان بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کو اچھے طریقے سے آج سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے کہ کاتب ابن فارس فی علم اللغۃ کتابہ۔ کاتب ابن فارس، ابن فارس نے لکھا فی علم اللغۃ، علم لغہ میں کتابہ، اپنی کتاب انہوں نے تصنیف کی۔ احمد بن فارس، اصل نام ان کا احمد بن فارس ہے اور انہوں نے علم اللغہ پر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کتاب ہے۔ 4 آپشن ہے: الصاحبی فی فقہ اللغہ، الصاحبی فی فقہ اللغہ، الخصائص، فقہ اللغہ و سر العربیہ۔ تو ان 4 میں سے جو آپشن میں سے فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الصاحبی فی فقہ اللغہ، یہ احمد بن فارس کی مشہور کتاب ہے اور فقہ اللغہ پر، جو فقہ اللغہ ہے اس پر مشہور کتاب ہے الصاحبی فی فقہ اللغہ۔ اصل نام ان کا احمد بن فارس ہے اور پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کی ایک معجم بھی ہے، عربی کی مشہور معجم ڈکشنری ہے ان کی، جس کا نام ہے مقاییس اللغہ۔ تو وہ ڈکشنری ہے اور یہ فقہ اللغہ پر جو ان کی مشہور کتاب ہے وہ الصاحبی فی فقہ اللغہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور لغت کی جو ڈیفینیشن پچھلے دنوں آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اللغہ، آپ کہتے ہیں کہ یا وحی او الہام من عند اللہ، کہ لینگویج جو ہے، لغت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یا الہام ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بھی یہ احمد بن فارس کی ہے۔ تو 3 اس میں آپ کے ایم سی کیوز کلیئر ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اصل نام اس کا کیا ہے، یہ احمد بن فارس ہے۔ دوسرا کہ ان کی مشہور ڈکشنری کا نام کیا ہے، معجم اللغہ، معجم جو ہے وہ مقاییس اللغہ۔ تیسرا ایم سی کیوز اس میں یہ کلیئر ہوگا کہ الصاحبی فی فقہ اللغہ، یہ ان کی مشہور کتاب ہے علم اللغہ پر۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اللغۃ عبارۃ عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ۔ کہتے ہیں کہ اللغۃ عبارۃ، لغت جو ہے وہ عبارت ہے عن الکلام المصطلح، کہ مصطلح کلام سے، علیہ بین کل قبیلۃ، جو کہ ہر قبیلے کے درمیان جو اصطلاحی جو وہ کلام جو گفتگو کرتے ہیں اس پر جو عبارت ہے، یہ جو لغت ہے یہ اس سے عبارت ہے کہ عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ، کہ جو ہر قبیلے کے درمیان جو ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے لیے جو الفاظ جو عبارات استعمال ہوتی ہیں، اس کلام جو مصطلح ان کے مشہور کلام ہوتا ہے ایک دوسرے قبیلے کے درمیان، کہتے ہیں کہ لغت اس سے عبارت ہے، کہ اللغۃ عبارۃ عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ۔ تو یہ کس نے ڈیفینیشن کس نے بیان کی ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے لغت کی، یہ خلیل بن احمد الفراہیدی کی ہے۔ ان 4 آپشن میں سے تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے یہ کہا ہے کہ اللغۃ عبارۃ عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ 2020 کا جو لاسٹ ٹائم دسمبر میں پیپر ہوا تھا، اس میں پی پی ایس سی کے تھرو لیکچرشپ کا، اس میں یہ ڈیفینیشن پوچھی گئی تھی، یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی اور پوچھا گیا تھا کہ یہ ڈیفینیشن کس کی ہے۔ تو اسی طرح 4 آپشن تھے، سیبوئی تھا، ابن جنی،
خلیل بن احمد اور جلال الدین السیوطی۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ خلیل بن احمد الفراہیدی کی ہے۔ 3 جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا، ایک تو ابن جنی کی ہے، ابن جنی کی ہے، وہ مشہور ہے کہ اللغۃ ہی الاصوات التی یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، یہ ابن جنی کی ہے۔ اور ابن فارس کی ہے، انہوں نے لغت کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ اللغۃ ہی وحی او الہام من عند اللہ، کہ لغت جو ہے وہ هو الکلام التی الوحی او الہام من عند اللہ، تو یہ احمد بن فارس کی ہے۔ اور تیسری یہ ہے، اگر آپ کو 2 کا یاد ہوگا کہ ابن جنی کی بھی یہ نہیں ہے، سیبوئی نے بھی نہیں کی، اور اگر 2 آپ کو ذہن میں ہوں گی تو پھر تیسرا یہ آپ کے لیے یاد رکھنی آسان ہوگی کہ اللغۃ عبارۃ عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ، تو یہ خلیل بن احمد الفراہیدی کی ہے، مشہور MCQs ہے یہ۔ اور ایک چیز جو اس میں اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہے کہ 2020 میں FPSC کا پیپر ہوا تھا، اس میں ابن جنی کی جو ڈیفینیشن ہے لغت کی وہ پوچھی گئی تھی، اور 2020 کا بعد میں جو PPSC کے تھرو ہوا اس میں انہوں نے خلیل بن احمد الفراہیدی کی، اور اسی کے ریلیٹڈ احمد بن فارس کی یا 3، اور ایک امام جلال الدین سیوطی کی، انہوں نے بھی لغت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تقریباً جو ہے اس پورشن میں سے ایک MCQs لازمی اٹھائیں گے، یہ ایگزیکٹ ہے کہ وہ 2 3 یا 4 جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں لغت کی، لینگویج کی، تو کیوں عربی جو ہے وہ بھی ایک لغت ہے، لینگویج ہے، تو سب سے پہلے وہ فوکس اس چیز پہ کرتے ہیں کہ لغت کی ڈیفینیشن کے بارے میں پوچھا جائے۔ اور انٹرویو میں بھی تقریباً ہر دوسرے یا 3rd پرسن سے یہ لازمی پوچھی گئی ہے۔ میرے دوست جو ادھر سے میرے ساتھ تھے ان سے بھی انہوں نے لغت کی ڈیفینیشن انہوں نے کہا کہ ابن جنی کی جو ڈیفینیشن ہے لغت کی وہ سنائیں، مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ لغت کی ڈیفینیشن سنائیں، اور پیپر میں بھی یہ ڈیفینیشن ذکر کی گئی تھی۔ تو اس لیے کم از کم جو ہے ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو 1 یا 2 وہ یاد ہونی چاہیے لغت کی، تو ابن جنی نے کیا کہا ہے، خلیل بن احمد نے یا احمد بن فارس نے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے کہ الاعراب والتثنیہ والتحقیر والاضافہ والنصب ہی مجالات، کہ اعراب مثلا زبر زیر اور پیش حرکات جو ہیں، والتثنیہ اور تحقیر، والاضافہ اضافت اور نصب ہی مجالات، کہ اعراب، تثنیہ، تحقیر، اضافہ اور نصب جو ہے کسی چیز کو دوسری کی طرف منسوب کرنا، یہ مجالات ہیں۔ تو علم الصرف کی ان کا تعلق جو ہے وہ علم الصرف سے ہے، یا کہ علم النحو سے، علم الکلام سے، لا احد منہا۔ تو اعراب کا تعلق بھی کس کلمے کے آخر پر زبر زیر یا پیش آئے گی، فتحہ ہوگی، وہ مرفوع ہوگا، وہ مکسور ہوگا، یا کہ مجزوم ہوگا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ علم النحو سے۔ اعراب کا تعلق علم النحو سے ہے۔ تثنیہ کہ واحد ہوگا، تثنیہ یا جمع، اس کا تعلق بھی علم النحو سے ہے۔ تحقیر اس کا تعلق بھی علم النحو۔ اضافہ مرکب اضافی اور توصیفی، اور نصب کسی ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا، تو ان کا تعلق جو ہے وہ یہ مجالات جو ہیں، ان کا تعلق جتنی بھی یہ فیلڈز ہیں یہ علم النحو سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الاعراب والتثنیۃ والتحقیر والاضافۃ والنصب ہی مجالات العلم النحوی، کہ یہ علم النحو کی مجالات ہیں، ان کا تعلق جو ہے اعراب، تثنیہ، تحقیر کا علم النحو سے ہے سیکنڈ۔ اور علم النحو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی کہ وہ علم ہے جس میں آخری حالات جو ہیں کلمے کے وہ جانے جاتے ہیں کہ اس پر زبر آئے گی، زیر یا پیش، اور انگلش میں اس کو سینٹیکس کہتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے یہ پوچھا گیا تھا کہ ما هو الاصطلاح فی اللغت الانگلیزیہ لعلم النحو، کہ علم النحو کو کے لیے انگریزی زبان میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یا علم النحو کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے، تو یہ سینٹیکس کہا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔
تو سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ علم النحو۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 ہے کہ من اہم اغراض اللغۃ العربیۃ فی العصر الجاہلی، کہ عصر الجاہلی میں لغت عربی زبان کے جو اہم اغراض تھے وہ کون کون سے تھے؟ 4 آپشن ہیں: الشعر، الخطبہ یا الخطب، کلاہما صحیح لا احد منہا۔ تو عصر الجاہلی میں جو عربی لغت کے جو اغراض تھے اس میں الشعر، شعر بھی تھا اور خطبات بھی تھے، خطبہ۔ تو ان دونوں کا تعلق جو ہے یہ عصر الجاہلی سے ہے۔ عصر الجاہلی میں شعراء کا بہت سے معلقات جو ہیں وہ بھی جاہلیت کے شعراء تھے عصر الجاہلی کے، تو شعر بھی کہا جاتا تھا، اور خطیب جو ہیں جیسے قص بن سعد الایادی ہے، اور اس کے علاوہ جو خطبات ہیں دیگر لوگوں کے، تو یہ دونوں چیزیں اغراض جو ہیں یہ پائی جاتی تھی عصر الجاہلی میں، اس لیے پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 3 کہ کلاہما صحیح، کہ شعر اور خطبہ جو ہے، خطبات ان کا تعلق جو ہے وہ عصر الجاہلی سے ہے، کہ عصر الجاہلی میں بھی شاعر جو ہے پوئٹری شعر کہے جاتے تھے اور خطبات ان کے مشہور ہیں، تو دونوں آپشن اس کے کریکٹ ہیں۔ تو پھر اس کا کلاہما صحیح، کہ یہ دونوں شعر اور خطبہ جو ہے یہ دونوں کریکٹ آپشن ہوں گے، کلاہما صحیح۔ من اہم اغراض اللغۃ العربیۃ فی العصر الجاہلی ہوا الشعر والخطب کلاہما صحیح۔ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اذکر اغراض اللغۃ العربیہ فی العصر الجاہلی، کہ جو عصر الجاہلی میں عربی لغت کے جو اہم اغراض تھے وہ ذکر کریں، تو اس میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں شعر ہے، خطبات ہیں، ان کے حکم، امثال، یہ ساری چیزیں عصر الجاہلی سے ان کا تعلق ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے کہ من اہم اغراض اللغۃ العربیۃ فی العصر الجاہلی، وہی جو ہے وہ ٹیکسٹ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ الوصایہ ہے، الامثال والحکم کلاہما صحیح لا احد منہا۔ تو اس میں 3rd آپشن کریکٹ ہوگا کہ الوصایہ، وصیت، جسے وصیت ہم کہتے ہیں، وصایہ، امثال مثل کہ والحکم۔ تو سکرین شیئر ہے، آپ ادھر سے دیکھیے ایک دفعہ، عبدالستار صاحب ادھر سے سکرین شیئر کی ہوئی ہے، آپ سب دیکھیں، سکرین شو نہیں ہو رہی ہے آپ کی طرف؟ میری طرف تو ہو رہی ہے، میں اوپر سے دیکھ کے کروا رہا ہوں۔ ادھر سے سکرین شیئر ہے؟ ہاں میری طرف سے بھی میسج ہے۔ اپنا نیٹ ورک چیک کر لیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، نیٹ ورک کو دیکھیں یا سیٹنگ میں دیکھیں بھائی، اس میں ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ ہوئے نا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا ایشو۔ اوکے جی، تو الوصایہ اور امثال اور حکم، ان کا تعلق جو ہے یہ بھی اغراض جو تھی اللغۃ العربیہ فی العصر الجاہلی، ان کا تعلق بھی عصر الجاہلی سے تھا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ اپنے جو بچوں کو یا اپنی بیٹی کو جو اس نے لیلۃ الزفاف ہے، عرب کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کو جو وصیتیں کی تھیں وہ بھی نثر میں ملتی ہیں ہمیں، وصایہ، امثال ہیں، حکم ہیں، تو یہ ساری ان کا تعلق جو ہے اغراض، یہ عصر الجاہلی کی اغراض ہیں، تو ان کلاہما صحیح، یہ اس کا آپشن ہوگا۔ کہ شعر کا تعلق یہ بھی اہم اغراض لغت العربیہ فی العصر الجاہلی، خطبہ یا خطبات ان کے، اس کے بعد وصایہ، امثال اور حکم، ان سب کا تعلق جو ہے یہ من اہم اغراض لغت العربیہ فی العصر الجاہلی۔ تو دونوں کا جو فرسٹ تھا اس کا بھی کلاہما صحیح آئے گا، اور دوسرا جو ہے کویسچن نمبر 5 اس کا بھی کلاہما صحیح۔ نیکسٹ ہے کہ من اہم اغراض اللغۃ العربیہ فی العصر الجاہلی الرسائل، الموشحات، المقامات کلها خطأ۔
تو اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ کلھا خطان. کہ عصر الجاہلی میں الرسائل، موشحات اور مقامات ان کا تعلق کہتے ہیں کہ ان 4 میں سے کس کا تعلق 3 میں سے اغراض اللغت العربیہ عصر الجاہلی سے ہے. تو ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ عصر الجاہلی سے نہیں ہے. عصر الجاہلی میں رسائل نہیں لکھے جاتے تھے. دوسرا موشحات، یہ ہم ذکر کر چکے تھے، ہی القصائد الاندلسیہ، یہ جو موشحات ہیں جو اندلس بھی پڑھتے ہیں اس کو، اندلس اور اندلس، یہ ان کے جو قصائد ہیں موشحات یہ ان کو کہا جاتا ہے. جیسے معلقات عصر الجاہلی کے جو معلقات ہیں 7 قصائد ہیں ان کو کہا جاتا ہے. موشحات جو ہے یہ اندلس کے جو مشہور قصائد ہیں ان کی شاعری ہے ان کو کہا جاتا ہے. تو اس کا تعلق بھی اغراض جو ہیں عصر الجاہلی کی اس سے نہیں ہے. رسائل، وہ رسائل لکھنے کے نہیں لکھتے تھے تو اس لیے رسائل کا تعلق بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا جب دیگر ممالک کے جو لوگ تھے جیسے کیسر و کسریٰ کو آپ نے رسائل لکھے، خطوط لکھے. تو المقامات، فن المقامات جو ہے بدیع الزمان حمزانی، تو اس کا تعلق بھی جو ہے وہ عصر الجاہلی سے نہیں ہے بلکہ عصر العباسی میں یا بنو امیہ کے اینڈ پر اس کا آغاز ہوا. فن المقامات یہ سٹوری ہوتی ہے، اس میں مقامات جو ہے ایک سٹوری ہوتی ہے جسے ہم 1 ایکٹ پلے کہتے ہیں، یا ایسی سٹوری یا کہانی جو کہ ایک ہی سٹنگ میں سنا دی جائے کسی کو. تو یہ فن المقامات یہ بھی بعد کا فن ہے عصر العباسی کا. موشحات اندلس کے اور رسائل یہ بھی بعد کے ہیں. تو اس لیے اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا خطان، کہ من اہم اغراض اللغت العربیہ فی العصر الجاہلی، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو اغراض تھی عصر الجاہلی میں لغت عربی کی اس میں نہ تو رسائل کا ہمیں ملتا ہے، نہ موشحات کا تعلق ہے اور نہ ہی مقامات کا. تو پھر اس کا کلھا خطان کہ یہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ غلط ہیں، رانگ ہیں یہ. تو کلھا خطان اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو عصر الجاہلی سے تعلق ہے جن اغراض کا، اس میں شعر ہے، خطبات ہیں، امثال، حکم اور وصایا، ان کا تعلق جو ہے وہ اغراض جو عصر الجاہلی کی ہیں ان سے ہے. اور موشحات، مقامات اور رسائل کا تعلق یہ عصر الجاہلی سے ان کا نہیں ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 7 ہے کہ من لہجات العرب القدیمہ، عرب کے جو قدیم لہجے تھے، لہجات تھے، ان میں یہ 3 کا ذکر کیا ہوا ہے. الاستنطاء ہے، الطلطلہ اور شنشنہ. کلھا صحیح، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. عربوں کے جو لہجے تھے، لہجات عرب جو قدیم تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس نعلم، تو وہ اس کو دوسرے لہجے میں جب ان جو لہجات ان کے ذکر کی اس میں پڑھتے تھے نعلم. جیسے والضحیٰ تو ہم پڑھتے ہیں تو وہ والضحی، اس طرح کا ان میں کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ پایا جاتا تھا. تو نعلم کو وہ نعلم پڑھتے تھے. اس میں معنی میں تو فرق نہیں آتا تھا لیکن لہجہ جو ہے ان کا وہ چینج ہو جاتا تھا. تو ان تینوں کا الاستنطاء، الطلطلہ اور شنشنہ، الشنشنہ، ان کا تعلق جو ہے یہ تینوں لہجات ہیں عرب کے قدیم لہجے تھے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. یہ MCQs بھی اس دفعہ جو ہے وہ آ چکا ہے. جو PPSC کے تو لیکچرر کا پیپر ہوا تھا عربی کا، اس میں یہ MCQs بھی پوچھا گیا تھا. تینوں آپشن تھے من لہجات العرب القدیمہ تھی، تو اس جگہ کلھا صحیح آپشن آنا تھا، کریکٹ ہونا تھا. تو یہ اس کا کلھا صحیح اس کا رائٹ آپشن تھا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8 ہے کہ اللغۃ التی تستخدم فی المجالات التعلیمیہ والثقافیہ والتکنیکیہ تسمى، کہ اللغہ التی تستخدم فی المجال التعلیمیہ جو کہ
ایجوکیشن فیلڈ ہے اس میں جو لغت لینگویج استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ثقافیہ جو تہذیب ثقافت اس میں جو لغت استعمال ہوتی ہے جو ان مجالات میں، وہ تکنیکیہ ٹیکنیکل جو مثلاً جو فیلڈز ہیں انجینئرنگ وغیرہ کی ٹیکنیکل، جیسے ہمارے یہاں کالجز ہیں یا ٹیکنیکل جو سبجیکٹس ہیں، وہ کمپیوٹر ہو وہ انجینئرنگ کے ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ لغت اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو فیلڈ ہیں تعلیمی اور ثقافتی اور ٹیکنیکل جو فیلڈز ہیں، اس میں جو لغت جو استعمال ہوتی ہے اس کو الف ہے کہ لغت التعلیم، لغت الثقافہ، لغت التقنیہ، تو کلھا صحیح، تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ جو ایجوکیشن فیلڈ میں لغت استعمال ہوگی اس کو لغت التعلیم کہیں گے، جو ثقافت جو ورثہ ہے ثقافت تہذیب اس کو لغت الثقافہ کہیں گے، اور لاسٹ ہے لغت التقنیہ، تو جو ٹیکنیکل فیلڈ ہوگی جتنی بھی اس کو لغت التقنیہ، تو یہ کلھا صحیح اس کا آپشن آئے گا۔ یہ میرا ایم سی کیو جو تھا وہ غلط ہو گیا تھا پیپر میں، تو بعد میں جب میں نے آ کے اس کو دیکھا ہے اچھے طریقے سے کور کیا ہے تو پھر اس کو بھی آج ایڈ کیا ہے آپ کے اس میں، تو کلھا صحیح، تو اس کا آپشن ہوگا کلھا صحیح، یہ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ کویسچن نمبر 9 ہے کہ فی العالم العربی المعاصر نجد لعلم اللغت تسمیات منہا۔ فی العالم العربی، عربی ورڈ جو ہے المعاصر موجودہ، جو عربک ورڈ یا مثلا کنٹریز ہیں، ناجدو ہم اس میں پاتے ہیں لعلم اللغت، علم لغہ جو ہے تسمیات منہا، علم لغہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثلا جو عربک کنٹریز ہیں جہاں عربک ورڈ ہے، جتنے بھی اس میں ممالک ہیں، ٹوٹل جو ہیں سرکاری زبان جن ممالک کی عربی وہ 22 ہیں، تو ان ممالک میں علم اللغہ کے لیے اور کون سے نام استعمال ہوتے ہیں؟ علم اللغہ کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ تو فرسٹ آپشن ہے اللغویات ہے، اصول اللغہ، علم اللسان، کلھا صحیح، تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ عربک ورڈ جو ہے عربک دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، علم اللغہ کو اللغویات بھی کہا جاتا ہے، اصول اللغہ بھی کہا جاتا ہے، اور علم اللسان بھی کہا جاتا ہے، تو یہ تینوں آپشن کریکٹ ہیں، تو پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا نیکسٹ کہ کلھا صحیح، کہ تینوں درست ہیں، کلھا صحیح اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10 ہے کہ فی العالم العربی المعاصر نجد لعلم اللغت تسمیات۔ اس کے علاوہ پھر پوچھا گیا ہے کہ عربک ورلڈ میں علم اللغہ کے لیے اور کون سے نام استعمال ہوتے ہیں؟ علم اللغہ، فقہ اللغہ، العلوم اللغویہ، تو یہ بھی تینوں کریکٹ ہیں، یہ علم اللغہ بھی کہا جاتا ہے، فقہ اللغہ بھی کہا جاتا ہے، اور العلوم اللغویہ، تو یہ تینوں کریکٹ ہیں، تو اس کا پھر کلھا صحیح۔ دیکھ لیں کہ 6 نام جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں کہ علم اللغہ کو جو لینگویج جو ہے وہ اسٹڈی کرنے والے ہیں لینگویج کی، عربی زبان کی، تو اس کو علم اللسان بھی کہا جاتا ہے، اصول اللغہ بھی، اللغویات بھی، علم اللغہ بھی، فقہ اللغہ اور علوم اللغویہ، یہ 6 نام ہیں، تو اس کا جو لاسٹ ہے 10 کویسچن نمبر 10 ہے، اس کا کلھا صحیح، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہ آپ سب نیکسٹ کروائیے گا، پیج شو کروائیے دوسرا پیج اس کا۔ کویسچن نمبر 11 ہے کہ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى، طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى، کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا، لم یکن معلوما، جس کے بارے میں پہلے ہم کو کوئی چیز معلوم نہ ہو،
کوئی انفارمیشن نہ ہو، یسمى اسے کہا جاتا ہے الاستفہام، التمنی، النداء، الامر۔ تو طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى الاستفہام۔ دوسرے لفظوں میں یہ استفہام کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ مل استفہام و استفہام کیا ہے، تو الاستفہام ہوا طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل۔ استفہام کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا جس کے بارے میں پہلے آپ کو معلومات نہ ہو، تو اسے استفہام کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہ ایم سی کیو جو ہے یہ بھی لیکچرر کے پیپر میں عربی کے پوچھا گیا تھا، یہ ایم سی کیوز بھی پوچھا، استفہام کی ڈیفینیشن بھی۔ یہ علم البلاغت سے اس کا تعلق ہے، علم البلاغت میں سے یہ ایم سی کیوز آیا تھا کہ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى الاستفہام۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے فہم، کسی سے کوئی چیز جاننا، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ آگے ہے کہ وللاستفہام ادوات کثیرۃ منہا، وللاستفہام اور استفہام کے لیے ادوات کثیرۃ منہا، کہ استفہام کے لیے جو ادوات استعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ منہا اس میں سے حمزہ، حل، کلاہما صحیح، کلاہما خطأ، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کلاہما صحیح۔ استفہام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حمزہ بھی ہے اور حل بھی ہے، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ استفہام سے ہے۔ جو الفاظ ہیں استفہام کے ادوات ہیں وہ اس میں حمزہ بھی ہے اور حل بھی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ میں کہ جب ان سے کہا گیا منافقین سے کہ ایمان لے کر آئیں، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالوا تو وہ انہوں نے کہا کہ انؤمن کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ وہ بے وقوف نعوذ باللہ دیگر صحابہ کو کہتے تھے کہ جیسے وہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو انؤمن کیا ہم ایمان لے کر آئیں، تو حمزہ جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد حل جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پوچھا جاتا ہے کہ حل انت پاکستانی، کیا تم پاکستانی ہو، یا حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو، تو یہ دونوں کا تعلق جو ہے استفہام سے ہے۔ وہ دو ہیں، ابھی فی الحال دو ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح، ان دونوں کا تعلق استفہام ادوات سے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ للاستفہام ادوات اخرى غیر الحمزہ وحل منہا، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی استفہام کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ حمزہ اور حل کے علاوہ ہیں، غیر الحمزہ وحل، کہ حمزہ اور حل کے علاوہ بھی استفہام کے لیے کوئی سوال کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سے کون کون سے ہیں؟ من، متا، ما، ان تینوں میں سے یہ تینوں ہی استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ جتنے یہ تینوں ذکر کیے گئے ہیں یہ درست ہیں۔ من جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، متا یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے وہ ماضی کے ساتھ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو یہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہی سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لے کر آئے، جو ایمان نہیں لاتے، وما ہم بمؤمنین، تو ما جو ہے یہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استفہام کے لیے بھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسمک جمع اسمک، تو ما جو ہے استفہام کے لیے۔ جیسے جو قبر میں سوالات ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اگر مذکر ہے وہ مرد ہے تو ما دینک،
تمہارا دین کیا ہے، تو ما استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد متا جو ہے، متا وصلتا، تو کب پہنچا، جب اس وقت اس جگہ پر، تو متا جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ اور من ہوا، وہ کون ہے، اگر اس میں اشارہ ہو تو من ہوا، تو من، متا، من ربک، جو سوالات ہوں گے قبر میں ان میں بھی یہ ایسے ہی ہے کہ من ربک، ما دینک، من اور ما اور متا یہ بھی ادوات استفہام ہیں، یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ اس کے بعد ہے کہ ادھر پڑی ہوئی ہے چابی، یہ لے لیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ للاستفہام ادوات اخرى غیر الحمزہ وحل منہا۔ اب اس کے علاوہ جو ہم 5 اوپر ذکر کر چکے ہیں، حمزہ، حل، من، متا، ما، اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ استفہام کے ادوات ہیں، حروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ہے ایانا، کیفا، اینا، کلھا صحیح، تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ اینا، کیفا، ایانا، یہ تینوں حروف بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ٹوٹل جو 6 اور 8 ہو جائیں گے، لیکن ان کی کیفیات جو ہے وہ الگ الگ ہیں کہ متا کس کے لیے استعمال ہوگا، من کس کے لیے، ما کس کے لیے، حل کس کے لیے استعمال ہوگا، کیفا، اینا، تو کیفا حالک، کسی کا حال، کسی کی طبیعت پوچھنے کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے، تو کیفا حالک، تو یہ بھی استفہام ہے۔ ایانا، یہ بھی استفہام میں سے ہے، اور اینا، اینا مکۃ المکرمہ، تو اینا جو ہے یہ بھی استعمال ہوگا کسی جگہ کے لیے یا کسی پلیس کو پوچھنے کے لیے، تو یہ تینوں جو ہیں یہ بھی کیفا، اینا اور ایانا، یہ تینوں استعمال ہوں گے استفہام کے لیے، یہ بھی ادوات استفہام ہیں، اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ کیمراز جو ہیں وہ اپنے آف کریں، ویڈیوز۔ اس کے بعد ہے کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى، تخصیص خاص کرنا، امر بآخر بطریق، کسی دوسرے کو، کسی امر کو، کسی کو خاص کر دینا، بطریق مخصوص، کسی خاص طریقے کے ساتھ، تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى، کہ کسی ایک چیز کو کسی خاص طریقے کے ذریعے اس کو مخصوص کر دینا، خاص کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ القصر، الایجاز، الوصول، الاتناب۔ تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ بھی بلاغت میں سے ہے، اور اس کا آپشن ہوگا کریکٹ القصر۔ قصر جو ہے یہ کمی کو کہتے ہیں، شارٹ کرنا کسی چیز کو، قصر، جیسے ہم نماز قصر کہتے ہیں، جب جو کوئی بھی آدمی مسلمان سفر پر جاتا ہے تو نماز قصر اس کو کہتے ہیں، تو یہ قاف کے ساتھ ہے، قاف اور صاد کے ساتھ قصر، مختصر کرنا، چھوٹا کرنا کسی چیز کو۔ تو تخصیص، تو کہتے ہیں کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى القصر، اس کو قصر کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو کسی مخصوص طریقے کے ذریعے، کسی خاص طریقے کے ذریعے اس کو خاص کر دینا، تو اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں، قصر کو 4 اس میں چیزیں ہیں کہ 4 طریقے ہیں جن سے کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں اس کو الا کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، کسی چیز کو، اس کو ہم قصر کہتے ہیں، اور انما سے بھی کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لیکن کے ذریعے بھی کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ کلمہ شریف جو ہم فرسٹ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پہلے تو نفی کر دی گئی کہ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اب اللہ کا لفظ استعمال کر کے جو ساتھ اللہ کا اسم آ رہا ہے اللہ رب العزت کا، کہ لا الہ پہلے نفی کر دی گئی، بعد میں اللہ کے ذریعے اللہ کو خاص کر دیا گیا، لا الہ الا اللہ، تو لفظ اللہ جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ مگر اللہ، تو اللہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کہ اللہ ایک خدا ہے، یہ خاص ہے، تو ہمارا معبود ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کے ذریعے کسی چیز کو، کسی اسم کو کسی کو خاص کر دینا یہ قصر کہلاتا ہے، یہ پہلی قسم ہے، اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے کہ انما کے ساتھ، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جیسے حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسا اس کے اعمال کی اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اور انما جو اعمال ہیں ان کو نیت کے ساتھ خاص کر دیا گیا، انما جو ہے یہ بھی قصر ہے، یہ لفظ جو ہے یہ قصر کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے خاص کر دیا گیا یہ بھی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انما جو ہے اس نے نیت کے ساتھ آئے گا کہ نیت صحیح ہوگی تو آپ کا عمل بھی قبول ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو آپ کا جو عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا، تو انما جو ہے وہ قصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اس نے خاص کر دیا اعمال کو نیت کے ساتھ، جیسے اللہ نے لفظ اللہ کو خاص کر دیا، پہلے نفی کر دی سب کی بات میں، اللہ کو خاص کر دیا، اور اس کے بعد ہے لیکن، کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، پہلے تو یہ کہا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ بڑی نیکی تو یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو اصل میں بڑی نیکی یا نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر، پھر آگے آن ورڈ جو ہے وہ ملائکہ پر ایمان لے آئے۔ تو اب لیکن جو ہے اس نے پہلے تو نفی کر دی کہ چاہے آپ مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب یہ نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی کیا ہے، لیکن نے آ کر خاص کر دیا کہ نیکی اصل میں یہ ہے خاص کہ آپ ایمان لے آئیں اللہ پر، آخرت پر اور فرشتوں پر۔ تو ایک اور ہے اس میں وہ شاید لا ہے، لام تاکید ہے شاید، انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ لا جو ہے وہ لوگ تاکید کے لیے یا کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى القصر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن کہ این ولد عمر ابن الفارض، عمر ابن الفارض جو ہیں یہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ کویسچن 3-4 دوستوں نے پوچھے تھے گروپ میں، تو میں نے ان کو آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے بھی ہم ڈسکس ویسے کر چکے ہیں۔ اچھا ادھر اس کے عمر ابن الفارض جس کو سلطان العاشقین کہا جاتا ہے، صوفی بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے تھے القاہرہ مصر میں، کائرو۔ فرسٹ آپشن اس کا القاہرہ جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ عمر ابن الفارض جن کا لقب جو ہے سلطان العاشقین ہے، اور یہ قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے مصر میں، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے للاسم المعرفۃ اقسام، للاسم المعرفۃ اقسام، کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم ذکر کر چکے تھے کہ اس میں علم ہوگا، اس میں موصول، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اور لام تاکید کے ساتھ دوسرا یا مخاطب جو ہے اس کے ساتھ، یا جو کسی معرفہ کی طرف کسی کو منسوب کیا جائے، تو وہ 7 ڈسکس کر چکے تھے، 7 اقسام ہوتی ہیں۔ تو پوچھا اصل میں یہ تھا کہ یہ 7 اقسام آئے گا یا کہ 7 اقسام، جس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں عدد اور معدود، عدد کیا ہے 7 ہے، سب آتا، تو معدود جو ہے وہ اگر معدود مذکر ہوگا تو اس کا جو عدد ہے وہ مؤنث آئے گا،
اور اگر معدود جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کا پھر عدد جو ہے وہ مذکر آئے گا. یہ 10 تک کی ہے، یہ 9 یا 10 تک اس کو ایسے پڑھتے ہیں. جیسے سب آتا اقسام آئے گا، وہ ادھر بک میں ایسا لکھا ہوا تھا، سب لکھا ہوا تھا تو اس لیے وہ غلط ہوگا. یہ مثلا جس دوست نے یہ کیا تھا اس کو نوٹ کر لے کہ یہ آئے گا سب آتا اقسام، 7 اقسام، اس لیے کہ عدد جو ہے وہ 7 ہے، مؤنث ہے، اور اقسام جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس لیے سب آتا اقسام. جیسے کہو کہ اربعۃ اقلام، اگر 4 کلمے ہیں کسی کے پاس پین ہیں تو وہ کہے گا اربعۃ عندی اربعۃ اقلام، تو اقلام جو ہے وہ مذکر آئے گا. اور اگر اس کو چینج کریں گے، ادھر کوئی عورتیں یا کوئی مؤنث استعمال ہوگی تو پھر یہ مذکر آئے گا. جیسے خمس غرفات، کمرہ جو ہے غرفات کہتے ہیں اس کو، جب اس کی جمع آئے گی تو وہ غرفات ہوگا، تو خمس غرفات، تو پھر خمسۃ نہیں آئے گا، خمسۃ غرفات نہیں آئے گا، بلکہ خمس غرفات. اس کے بعد ہے کہ اینا ولد حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ تو جی 4 آپشن ہے، بیروت ہے، القاہرہ ہے، اور حلب لکھا ہوا ہے. تو حافظ ابراہیم جو ہے جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا بیروت. یہ مصر کا ایک شہر ہے، اور اصل میں جو بڑے شہر ہیں جسے ہم صوبہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اسکندریہ ہے، القاہرہ اور اسیوط، یہ ان کے بڑے شہر ہیں. تو حافظ ابراہیم جو شہر تھا بھی مدینہ تھی دیروت شہر میں پیدا ہوئے، اور دیروت جو ہے وہ اسیوط کا ایک شہر ہے. مثال کے جیسے ہمارے یہاں پنجاب ہے، تو پنجاب میں کتنے شہر ہیں آگے، 36 اضلاع ہیں شاید اس کے، تو فیصل آباد ہے، لاہور، ملتان، جتنے بھی، تو اس طرح یہ اسیوط جو ہے ان کا بڑا صوبہ ہے ایک. اگر پوچھا جائے کہ اینا ولد حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کہاں پیدا ہوئے، اگر تو اسیوط کی آپشن ہو، اسکندریہ، قاہرہ، اسیوط، اس طرح کی آپشن ہو تو پھر وہ اسیوط جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہوگا کہ صوبہ وہ تھا. اور اگر پوچھا جائے، اگر اوور آل مدینہ شہر کا پوچھا جائے، دیروت کی آپشن ہو تو پھر وہ جو بستی یا قریہ تھا وہ دیروت تھا. یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا، اس کو جو ہے وہ بھی کریکٹ کر لیں. تو یہ جو آپ کے MCQs تھے جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں.